بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا تذکرہ ہوا تھا. احادیث کی روشنی میں اسی سلسلے کو انشاءاللہ آج آگے بڑھانا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفۃ المسلمین ہیں، جن کے بہت سے فضائل کا تذکرہ گزشتہ جمعے میں ہو چکا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا: لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا اور جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہوگا. اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب جنازہ پڑھانا ہوتا، نماز جنازہ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے: حل علی من دین، اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ اگر معلوم ہوتا قرض ہے تو آپ یہ ارشاد فرماتے: صلوا علی صاحبکم، کہ تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اور جب وسعت آ گئی تو آپ خود یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میں اس کے قرضے کی ادائیگی کرتا ہوں اپنی طرف سے. یا کبھی کوئی صحابی تیار ہو جایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں ادائیگی کے لیے تیار ہوں، تو آپ نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے. تو یہ تو قرضے کے حوالے سے آپ کا معاملہ تھا. ایک جنازہ ایسا بھی آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے چہرہ دیکھا، آپ پیچھے ہٹ گئے کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. کسی صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا ان کے ذمے کچھ قرض تھا؟ کیونکہ معمول تو آپ کا یہی تھا کہ جس کے ذمے قرض ہو تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے تھے. آپ نے فرمایا نہیں، اس کے ذمے کسی کا قرض نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے انہ کان یبغض عثمانا، یہ بندہ وہ تھا کہ جو میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اس سے دشمنی رکھتا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا مقام تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، بس اسی ایک بات سے اندازہ ہو سکتا ہے. بے شمار فضائل ہیں، ان کا تذکرہ ہو بھی چکا، اور تذکرہ کریں گے تو مختصر وقت میں پوری بات نہیں ہو پائے گی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے پناہ خدمات ہیں دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کے حوالے سے. ان کے دور حکومت میں اسلامی مملکت کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہوا.
یورپ کے علاقے تک، چین کے علاقے تک، افریقہ کے جنگلات تک 44 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی. لیکن شہادت کی داستان ایسی مظلومانہ، ایسی دردناک، ایسی کربناک ہے کہ سن کر کے کلیجے منہ کو آتے ہیں کہ ایک ایسا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جو دنیا کے اتنے بڑے خطے پر، اتنے بڑے رقبے پر حکومت کرتا ہو، 44 لاکھ مربع میل پر جس کی سلطنت ہو، ایسے مظلومانہ انداز سے اسے شہید کر دیا گیا بے بسی اور بے کسی کے عالم میں. ہم شہادت کے واقعے سے پہلے لوگ اعتراض کرتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر. ظاہر ہے خلیفہ وقت ہے، اس طرح شہید کیا جائے. یہ چیز عجیب سی لگتی ہے کہ اتنی طاقت کے باوجود، افواج کے باوجود، مسلمانوں کی کثرت کے باوجود ایسی بے بسی کی شہادت کیوں ہوئی؟ اتنی دردناک شہادت کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ تو ہم اسباب کو جانتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ ہم دفاع کریں گے، اسے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے. مسلمانوں نے جب فتوحات حاصل کی، اسلام کا غلبہ ہوا، تو ظاہر ہے عیسائی بھی شکست خوردہ ہوئے، مجوسی بھی شکست خوردہ ہوئے، لیکن سب سے زیادہ جو شکست خوردہ ہوئے، جن کی کمر ٹوٹ گئی، وہ یہودی تھے. مدینہ میں ان کے قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، سب کا صفایا کیا گیا، انہیں شہر بدر کر دیا گیا، اور جگہ جگہ سے ان کی جو سلطنت تھی، ان کی حکومت تھی، ان کا پاور تھا، وہ سب ختم ہو گیا. اور وہ پہلے سے انتہائی سازشی تھے. خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی انہوں نے کوشش کی، زہر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اوپر سے پتھر ڈال کر، پتھر گرا کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی. دغا بازیاں کی. تو ان کی سازش کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ان کی سازش ایسی ہے گویا کہ پہاڑ اس سے ہٹ جائے، اپنی جگہ سے پہاڑ ٹل جائے، ایسی خطرناک سازش ہے ان کی. انہی کی سازش کا نتیجہ تھا کہ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، العیاذ باللہ. تو ان کی سازش اس وقت بھی تھی اور آج تک ان کی سازشیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، حضرات شیخین ابو بکر و عمر کے دور میں بھی تھی، لیکن وہ کوئی اس طرح کامیاب نہ ہو سکے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مسلسل ان کی سازشیں جاری رہیں. ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا، یمن کا جو کیپٹل ہے صنعاء، وہاں کا رہنے والا تھا. یہ ظاہری طور پہ بھی کالا تھا اور اس کا دل بھی کالا تھا. اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. ایک بڑا آدمی تھا، ایک حیثیت تھی اس کی، لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے. لیکن ظاہر ہے اس نے کسی صحابی کی صحبت نہیں اٹھائی کہ دل کا تزکیہ ہو جائے، ایمان اس کے دل میں راسخ ہو جائے، تقوی آ جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے. اس کا اپنا ایک غلط مقصد تھا، باطل ارادہ تھا. اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر دین کی تبلیغ کرنے لگا، لوگوں کو واعظ کرنے لگا، درس دینے لگا، بھلائی کا حکم کرنے لگا، برائیوں سے روکنے لگا. لوگ اس کے حلقے درس میں شامل ہوتے، اس کے مرید بنتے چلے جاتے. پھر اس کا حلقہ اور آگے بڑھتا چلا گیا، یہ اپنے مقام سے ہٹ کر کے دیگر ممالک میں بھی جانے لگا. مدینہ بھی پہنچا اور اس نے اپنے باطل عقائد گڑھ لیے. اس کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
آخری وقت میں دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اس نے ایک باطل عقیدہ یہ گڑھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہمارے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر ہمارے نبی سے جو افضل نہیں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا میں تشریف لا سکتے ہیں، تو ہمارے نبی کیوں نہیں تشریف لا سکتے؟ اور اس نے عقیدہ بنایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر سے دین کا کام کریں گے۔ اسی طرح ایک باطل عقیدہ اس نے یہ لوگوں میں پھیلایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حقیقی جانشین خلافت کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو وصی رسول اللہ، لہذا ان سے خلافت چھین کر کے یا انہیں خلافت نہ دے کر کے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم سب کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کی خلافت دینی چاہیے۔ تو مقصد تو اس کا کچھ اور تھا، لیکن اپنے آپ کو اہل بیت کا محب بنا کر کے اسے پیش کرنا تھا۔ اور بھی اس نے باطل نظریات کرے۔ اب اس نے محنتیں شروع کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض شروع کیا، بہت سے اعتراضات کیے، اس کا میں آگے تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو شامل کر لیا۔ ظاہر ہے یہودی اس کے ساتھ تو تھے ہی، خوارج بھی اس کے ساتھ ہو گئے، اسی طرح وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ شامل ہو گئے جنہیں کسی جرم کی وجہ سے سزا دی گئی تھی۔ پھر اس نے ہمنوا لوگوں کو تیار کر کے مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں اپنے پیغام کو بھیجا، اپنے سازشی میسج کو عام کیا۔ شام میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے قاصد اس نے بھیجے اور جا کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باتیں کی، تو انہوں نے ڈانٹ کر کے بھگا دیا۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خود جا کر کے پہنچا، پہلے تو اس نے خود جا کر کے لوگوں کے کان بھرنے کی کوشش کی، سیدنا عثمان غنی کی مخالفت کی، تو وہاں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور تاریخی جملہ سیدنا ابو الدرداء نے اس سے کہا تھا کہ لگتا ہے تو صرف نام کا مسلمان ہوا ہے، ابھی تک اندر سے تو یہودی ہے۔ بہرحال خود اس نے محنت کی، اس میں کامیاب نہیں ہوا، اپنے حامی تیار کیے۔ ایک جھوٹ اگر 100 بار بولا جائے تو کچھ نہ کچھ تو شبہ ہونے لگتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، کوئی آدمی بکری لے کر کے آ رہا تھا، چوروں نے کہا کہ ہم اسے اس طریقے سے پھنساتے ہیں کنفیوز ہو جائے۔ ایک آدمی کہہ رہا کہ یہ حاجی صاحب آپ گدھا لے کر کے اپنے کندھے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ڈانٹا، گدھا کیوں ہے؟ تو بکری ہے۔ پھر آگے دوسرا وہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے کہ حاجی صاحب اس سے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، گدھا اٹھا کر کے آپ جا رہے ہیں۔ اب اس کا دماغ ذرا سا ٹھنکا، کہیں ایسا تو نہیں واقعی میں نے گدھا اٹھا رکھا ہے؟ تو جب سازش کو مسلسل کیا جاتا ہے، کسی جھوٹ کو مسلسل بولا جاتا ہے، تو سادہ لوگ تو اس کے چکر میں آ ہی جاتے ہیں، یا بہت سے لوگ ویسے بھی آ جاتے ہیں جو پہلے سے غلط ہوتے ہیں۔ اس کے ہمنوا افراد تیار ہونے لگے۔ اب اس نے خطوط روانہ کیے، گمنام خطوط، شام کے علاقے میں بھیجا، مصر بھیجا، کوفہ بھیجا، بصرہ بھیجا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس میں باتیں لکھی۔ یہاں پہ بدامنی ہے، یہاں پہ نظام نہیں چل رہا ہے، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں 80 سال کے، 82 84 سال کے، خلافت تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ الزام تراشیاں۔ اب ادھر سے افراد آئے، قافلے آئے، بصرہ سے، شام سے، مصر سے۔ الزام کیا لگ رہا تھا؟ عام طور پہ آج بھی لوگ جو اسلام مخالف ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں
اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ قریب کے وہ بھی اس چکر میں آ گئے، انہوں نے بھی اعتراض کیا اور اس اعتراض کو اہمیت دی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ تاریخ کا وہ مقام نہیں ہے جو احادیث کا ہے۔ اگر احادیث سے، قرآن سے کوئی تاریخی چیز ٹکراتی نظر آئے گی تو وہ تاریخ کوڑے میں ڈال دی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تاریخ کے لکھنے کا اتنا اہتمام نہیں ہوا جتنا احادیثوں کا اہتمام ہوا، کہ احادیثوں کی چھان بین ہوئی، تحقیق ہوئی، ایک ایک راوی پر تنقید کی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ مشہور واقعہ ہے امام بخاری کا، ایک صاحب کے پاس حدیث سیکھنے گئے، ایک حدیث تھی، دیکھا کہ وہ اپنے جانور کو بلا رہے اس طریقے سے کہ اپنے کپڑے کو اس طرح کر رکھا ہے، یعنی اس میں کچھ چارہ رکھا ہے۔ تو امام بخاری نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے چارہ یا ایسے ہی بلا رہے ہو جانور کو؟ تو انہوں نے کہا ہے تو کچھ نہیں، بس اسے قریب کرنے کے لیے، بلانے کے لیے میں نے اس طرح کیا۔ فوراً وہاں سے واپس ہو گئے کہ جو ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اس قدر احتیاط۔ لیکن تاریخ کے بارے میں کوئی بھی تاریخ، حتیٰ کہ امام بخاری جن کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، جب وہ تاریخ کے میدان میں آتے ہیں، تاریخ کبیر لکھتے ہیں، تو ان کے تاریخ کے باغ میں پھول سے زیادہ کانٹے ہیں۔ ہر طرح کی رطب و یابس، اچھی بری، جو چیز ملی اسے سب جمع کرتے چلے گئے۔ تو کوئی بھی تاریخ کی کتاب اس میں اتنا اہتمام نہیں ہوا کہ ساری باتیں صحیح ہی رکھی جائیں۔ تو تاریخ میں ہر طرح کی چیزیں پڑی ہوئی۔ اب یہ سمجھیں اعتراض کیا کیا جاتا ہے۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربہ پروری کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز کر دیا۔ حالانکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ دار میں سے 2-3 لوگوں کو عہدہ دیا تھا، سرکاری عہدہ۔ اس کے علاوہ جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے وہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن سیدنا عمر کے دور سے چلے آ رہے۔ اب یہ بات سمجھیں، کیا اپنے قریبی رشتہ دار کو عہدہ دینا غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو قرآن میں موجود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو چکا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ کہ اللہ میرا ایک وزیر بنا دیجئے، ایک معاون بنا دیجئے، کسے؟ میرے بھائی کو، میرے بھائی ہارون کو میرے معاملے میں شریک کر دیجئے، انہیں بھی نبوت عطا کر دیجئے، ہم دونوں مل کر کے تبلیغ کریں۔ تو اگر قریبی رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو عہدہ دینا غلط ہے، نبوت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہو سکتا کائنات میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مطالبہ کیا؟ پھر اگر یہ غلط مطالبہ تھا تو اللہ نے قبول کیوں کر لیا؟ تو پتہ یہ چلا اگر اپنا قریبی رشتہ دار ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو، ایبلٹی ہو، پوٹینشل ہو، تو اسے عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اقربا پروری کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سیدنا عثمان نے عہدے دیے یا نوجوانوں کو عہدوں پر بٹھا دیا، یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کا لشکر بھی روانہ کیا تھا ان کی سرکردگی میں، وہ بھی تو نوجوان تھے۔ تو یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ اصل چیز یہ ہے صلاحیت، اور دنیا جانتی ہے، تاریخ میں موجود ہے، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، اس کی وجہ سے جو فتوحات ہوئی ہیں، جو بحری بیڑے تیار ہوئے ہیں، وہ تاریخ کا ایک روشن باب، انتہائی نمایاں کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ بہرحال یہ اعتراض تو ان کا نہیں چل سکا کہ اقربا پروری کرتے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدے دیا کرتے۔ ایک بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال غنیمت سے یا حکومت کے بیت المال سے نواز دیا کرتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں۔ یہ ساری چیزیں تاریخی ہیں، میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی، تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں۔ صحابی کے بارے میں جب اتنی بشارتیں موجود ہیں، ایسا تصور نہیں ہو سکتا۔ اب اسی تاریخ میں یہ بھی موجود ہے
کہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، تاریخی سے سب اٹھاتے ہیں۔ قریب کے بھی بعض لوگوں نے، بڑے قلمکار نے، مولانا مودودی بھی اس چکر میں آ گئے، انہوں نے بھی لکھا۔ کوئی پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، آج کل کی کتاب تو کوئی ضروری نہیں، تاریخ میں جتنی کتابیں ہیں، طبقات ابن سعد ہے، تاریخ طبری ہے، اصابہ ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں، ہر روایت کو تو نہیں لائے گا، کہیں پہ کوئی بات ہے، کہیں پہ کوئی بات ہے تاریخ میں۔ اسی تاریخ کی کتاب میں، طبری میں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 103 اور 2 پر یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے جب یہ اعتراض آیا تو وضاحت کی۔ اما اعطاؤہم، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ انہیں مال دیا ہے، میں نے اپنے ذاتی مال میں سے دیا ہے، میری ملکیت تھی، مالدار تھے، سخی تھے، فیاض تھے، دریا دل تھے، لوگوں کو بہت دیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال سے ان کا کاروبار چلایا کرتے تھے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے سخی تھے۔ تو فرمایا میں نے جو کچھ دیا ہے اپنے ذاتی مال سے دیا ہے۔ وَأَمَّا أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ، جہاں تک مسلمانوں کے مال کی بات ہے، بیت المال کے مال کی بات ہے، نہ تو میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں، نہ کسی مسلمان کے لیے اسے حلال سمجھتا ہوں۔ تو یہ اعتراض دفع کر دیا، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، اسے لوگوں نے نہیں لیا۔ جو ایک غلط تاریخ موجود ہے اسے لے کر کے اچھالا۔ تو صحابہ کے بارے میں جب بھی بات ہو اقدامی انداز ہونا چاہیے، ہم ان کا دفاع کریں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے ان کی فائل کو لپیٹ کر کے رکھ دیا، ہم کون ہوتے ہیں ترازو لے کر کے بیٹھ جائیں۔ جب یہ اعتراضات ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، وہاں سے جو آئے شام سے، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، یہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ان کے اپنے اپنے محبین تھے 3 مختلف ممالک میں۔ جب یہ سازشیں ہوئی تو ان کے محبین کو بلایا گیا، وہ سب آئے اور سارے اعتراضات رکھے گئے۔ سارے اعتراضات کے جواب کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ حضرات آئے اور سارے اعتراضات رکھ کے سارے اعتراضات کا جواب دیا، انہیں تسلی ہوگی، سب اعتراضات کو انہوں نے ختم کر دیا کہ نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور انہیں تسلی ہو گئی، پھر وہ تسلی بخش ہو کر کے واپس لوٹے۔ یہ جو اعتراضات اس وقت اٹھ رہے تھے یا آج تک اٹھ رہے، سیدنا علی نے اس کا دفاع کر دیا، ان اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن عاص کو طائف بھیج دیا تھا ان کی کسی غلطی کی وجہ سے۔ تاریخ میں ایک تاریخ یہ موجود ہے کہ یہ صحابہ کے جو مشورے ہوتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اس کو فاش کر دیا کرتے تھے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیا کرتے تھے۔ یہ تاریخی بات ہے، وہ ذہن میں رہے جو پہلے میں نے وضاحت کر دی۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے کہ آپ نے انہیں بھگا دیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات موجود ہے، پھر اس کے علاوہ اگر مان لیا جائے کہ ضعیف روایت سے، تاریخی روایت سے اس بات کو ثابت کیا گیا تو حضرت عثمان غنی نے کیوں بلایا انہیں مدینہ، جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگا دیا تھا؟ حضرات شیخین نے اپنے دور میں نہیں بلایا تھا، یہ تو گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی۔ اگر ضعیف روایت کو مان لیں تو بھی اس کا جواب یہ موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ، یہ تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ آقا نے بھیجا تھا اور آقا ہی نے بلایا، فرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہی نے بھیجا، آقا ہی نے اجازت دی، لہذا کسی کو کوئی اعتراض، کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخے جلوا دیے۔ آج بھی مسلمان جہاں قرآن جلانے کی بات آتی بہت سیریس ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن کس وجہ سے جلایا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روس کے علاقے میں جب جہاد چل رہی تھی تو وہاں گئے، وہاں مختلف علاقوں کے مجاہدین تھے۔ اب وہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اپنے اپنے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، بڑا اختلاف ہے، کوئی کسی طریقے پر پڑھ رہا ہے، کوئی موسیٰ پڑھ رہا ہے، کوئی موسے پڑھ رہا ہے، اب اس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہر کوئی اپنی غلط کو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر کے وہ پریشان ہو گئے،
کہ اب صرف عرب تک تو معاملہ نہیں رہ گیا مسلمانوں کا، مسلمان تو پورے عالم میں پھیل رہے ہیں، اب عجمی لوگ آئیں گے، شدید اختلاف ہوگا۔ تو آ کر کے خلیفہ مومنین کے سامنے یہ بات رکھی، آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا کہ یہ چیز ہے، اس کا کیا حل ہوگا۔ اب ایک حل یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دفن کر دیا جائے، اگر اسے دفن کر دیا جاتا تو پھر سے کوئی نکال سکتا تھا، تو مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہوتا، کہیں اور رکھ دیا جاتا، بھجوا دیا جاتا تو بھی وہ چیز آ سکتی تھی۔ اس لیے صحابہ کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ سارے نسخوں کو جمع کر کے سب کو ضائع کر دیا جائے، جلا دیا جائے، اور ایک نسخہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا تھا قریش کی لغت میں، وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اسی کو چلا دیا گیا، اس کے نسخے بنوا دیے گئے کہ اب اسی کو عام کیا جائے۔ تو یہ تو ایک اچھا کام کیا تھا، امت کو اتحاد پر جمع کیا تھا، اختلاف سے بچایا تھا۔ بہرحال اس اعتراض کا بھی جواب ہو گیا، تو سازشی لوگ مختلف علاقوں سے آئے، شام سے آئے، بصرہ سے آئے، کوفہ سے آئے، مصر سے آئے، وہ آ کر کے جمع ہو گئے، ان کے اعتراض کا جواب دے دیا گیا۔ پھر یہ بات آئی کہ فلاں علاقے کے مصر کے گورنر کو بدل دیا جائے، عبداللہ بن ابی سرح کو، یہ مطالبہ ان کا مان لیا گیا، ٹھیک ہے، گورنر ہی بدلنے کی بات ہے، کسی اور کو کر دیا جاتا ہے۔ محمد بن ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادے، یہ طے پائے کہ ٹھیک ہے، ان کو گورنر بنا دیا جائے۔ اب انہیں روانہ کیا گیا، ان کے ساتھ صحابہ کی بھی ایک تعداد ہے اور یہ لوگ بھی ہیں، یہ روانہ ہوئے۔ اب یہ سازشی لوگ، انہوں نے خطرناک سازش کی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر کسی طرح لے لیا، اب ان کے نام سے ایک خط جاری کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں غلام بھی انہی کا تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں، غلام ان کا نہیں تھا۔ ایک غلام کو روانہ کیا خط لے کر کے، جس میں مہر تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ اب وہ ان کے پاس پہنچا جہاں یہ لوگ تھے، اور یہ 3000 لوگ جو مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے، یہ بھی آس پاس تھے۔ یہ پکڑے گئے خط کے ساتھ، محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں نے پکڑا۔ کیا مضمون ہے؟ اس میں دیکھا گیا کہ یہ جب تمہارے پاس پہنچے، یہ جا رہے ہیں گورنر تبدیل کرنے، محمد بن ابی بکر کو حکم ہوا کہ یہ گورنر بنیں گے۔ اب خط میں کیا ہے کہ یہ سارے لوگ جب آپ کے پاس پہنچے، گورنر آپ ہی رہیں گے، سب کو قتل کر دیں۔ ظاہر ہے ایک ایسی سازش تھی خطرناک کہ اس کے نتیجے میں تو زبردست انتشار کی کیفیت ہوتی۔ پریشان ہو گئے، اب بجائے ادھر جانے کے مصر میں واپس آ گئے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایسا تصور نہیں ہے سیدنا عثمان غنی سے، ان کے سامنے بات رکھی گئی، یہ مہر آپ کا ہے؟ جی ہاں میرا مہر ہے۔ پھر یہ مضمون انہوں نے قسم کھا کر کے وضاحت کی کہ اللہ کی قسم اس کا مجھے علم تک نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کسی کی مہر کوئی چوری کر لے اور اپنی طرف سے مضمون جاری کر دے، خط بنا کر کے بھیج دے کسی کے پاس۔ اور زیادہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے تو اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ خیر بات آگے بڑھتی رہی۔ اب وہ لوگ جو آئے تھے، وہ بجائے اس کے کہ واپس جانے کے، وہ سازشی لوگ، وہ تقریباً 3000 تھے، انہوں نے گھراؤ کر لیا مدینے کا، اور ایک طرح سے محاصرہ کر لیا اور قبضہ کر لیا، ساری چیز اپنے کنٹرول میں لے لی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضاحت کرتے رہے، الزام لگایا گیا مروان نے شاید یہ کام کیا ہو، آپ انہیں سزا دیں، تو بغیر ثبوت کے کیسے اسے سزا دے سکتے تھے؟ اس لیے اس میں بھی تاخیر ہوئی، تو اس کی وجہ سے بھی بات اور بگڑتی چلی گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بارہا سمجھاتے رہے، مسجد نبوی میں جا کر کے خطبہ دیا، وہاں بھی لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا، اور آپ لہو لہان ہو گئے، حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا جو چلا آ رہا تھا وہ عصا بھی ٹوٹ گیا۔ پھر یہ ہوا کہ اب انہیں نماز پڑھانے کی یہاں اجازت نہیں ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ اجازت دیں، ہم ان کو قابو میں کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں پہلا وہ شخص نہیں ہونا چاہتا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں مدینہ میں خون ریزی کرے۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی قربانی دینا گوارا ہے، میری وجہ سے امت میں اختلاف ہو، تلواریں نکل آئیں، خون ریزی ہو، انتشار ہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہاں اپنا دفاع ہوتا، میری عزت بچ جائے، میری جان بچ جائے، میرا مال بچ جائے، دین بھی چلا جائے، لوگ آپس میں لڑنے بھی لگ، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی کیا شاندار صفت ہے کہ اپنی قربانی دینا گوارا کیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا
یہ تو مختلف علاقوں سے اسی لیے سازشی طور پہ عبداللہ بن سبا نے بلایا تھا لوگوں کو کہ اگر لڑائی ہوگی ان سب کو مار دیا جائے گا، کچھ لاشیں مصر جائیں گی، کوفہ جائیں گی، شام جائیں گی، پورے عالم میں ایک انقلاب برپا ہو جائے، مسلمانوں کے خلاف پورا عالم اٹھ جائے خلیفہ وقت کے خلاف۔ اس لیے انہوں نے یہی سمجھا کہ اپنی قربانی دینا آسان ہے۔ صحابہ نے کہا مکہ چلے جائیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اترکو دیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا پڑوس میں چھوڑ دوں، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ پھر ان کی فرمائش تو یہی تھی کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اب اگر خلافت سے دستبردار ہو جاتے تو یہ تو ایک کھیل ہو جاتا، چند لوگ انہوں نے پریشر ڈالا، خلیفہ وقت کو خلافت سے دستبردار ہونا پڑتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یہ عثمان ان اللہ سیقمصک قمیصا، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے خلافت کی، فإن أرادك المنافقون أن يخلعك، منافق لوگ اس قمیص کو تم سے اتارنا چاہیں گے، فلا تخلعه، اسے کبھی نہیں اتارنا۔ ایک طرف تمہاری بات یہ ہے میں مان لوں، ایک طرف پیارے آقا کی بات ہے، اگر تمہاری بات نہیں مانتا ہوں میری جان جائے گی، وہ تو مجھے پہلے سے پتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا احد پہاڑ پر کہ تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے، تو مجھے تو پتا ہے مجھے شہادت آنی ہے، لہذا اپنی قربانی میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے خطبہ دیا کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے میں نبی کا صحابی ہوں، جنت کی بشارت جس کے لیے ہے، اور ایک وقت وہ تھا کہ مسجد نبوی میں جگہ تنگ تھی، میں نے خرید کر کے وسیع کیا، آج مجھے اس میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا من یشتری بئر روما ولہ الجنہ، مدینہ میں ایک ہی میٹھا پانی کا کنواں تھا، آپ نے کہا تھا جو اسے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے، میں نے اس پانی کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج اس پانی کو مجھ پر روکا جا رہا ہے۔ صحابہ کوشش کرتے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ازواج مطہرات، لیکن یہ بلوائی اور یہ فسادی لوگ یہ پانی تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ 40 دن تک گھر کا محاصرہ رہا، بالآخر وہ وقت بھی آیا 18 ذی الحجہ بعد نماز عصر، آپ اکثر روزہ رہا کرتے تھے۔ اپنی اہلیہ سے نائلہ سے، حضرت نائلہ سے آپ نے کہا کہ پجامہ لاؤ، انہوں نے کہا کہ آپ تو لنگی عموماً پہنا کرتے تھے، پجامے کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ آج میں نے اپنے محبوب کو خواب میں دیکھا ہے کہ عثمان آج افطار میرے ساتھ کرنا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو یہ باغی مجھ پر حملہ کرے، میری شہادت میں میری بے ستری ہو جائے، پجامے میں ستر پوشی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آج میں پجامہ پہننا چاہتا ہوں۔ آپ نے پجامہ پہنا، اپنے لباس پہنے، خوشبو لگائی، تیار ہو گئے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ ایک بات یہ بھی وضاحت کر دوں، جہاں بھی صحابی کا نام آئے قتل عثمان میں، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی صحابی، محمد بن ابی بکر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ناراض ہوئے تو گئے، انہوں نے جا کر کے داڑھی پکڑ لی، لیکن آپ نے کہا کہ محمد آج اگر تمہارے باپ ہوتے ابو بکر صدیق تو ایسا سلوک میرے ساتھ نہیں کرتے، میں تو تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں۔ فوراً یہ انتہائی شرمندہ ہوئے، وہاں سے الٹے پاؤں لوٹے۔ تو حضرت نائلہ نے اس کی وضاحت کی، وہ موجود تھی جب حملہ ہوا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھی دفاع میں۔ تو کوئی بھی صحابی، سازش میں ان کے صحابہ کے بھی نام آتے لیکن کوئی بھی صحابی ان کے قتل میں شریک نہیں تھے۔ عبداللہ بن سبا تھا اور اس طرح کے لوگ تھے، بالآخر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کا خون کا قطرہ گرا قرآن کی آیت پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ آج بھی وہ قرآن ترکی کے میوزیم میں، استنبول کے میوزیم میں یہ قرآن موجود ہے جس پر ان کے خون کے قطرے موجود ہیں۔ اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ پہلے سپارے کے آخر میں یہ آیت موجود ہے، وہاں پہ ان کا خون کا قطرہ گرا۔ صحابہ حیران ہو گئے، جس کو یہ خبر ملی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کا تذکرہ کرتے چیخیں مار کر رونے لگتے تھے کہ ایسی بے بسی کی، ایسی مظلومانہ شہادت۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اپنی قربانی دینا گوارا کریں، دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے۔ سیدنا عثمان غنی کی اس صفت کو ہم اپنائیں، اسی طرح ان کے خرچ کرنے کی صفت کو اپنائیں، سخاوت کی صفت کو اپنائیں، اور دیگر صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی صفات کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔